اسلامی اخوت مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ اللہ تعالی نے ہم مذہب مومن انسانوں کو آپس میں بھائی قرار دیا ہے۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اخوت دو شخصوں کے درمیان ایک مضبوط روحانی بندھن کا نام ہے۔ جس طرح رشتہ ابوت سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے، یا جیسے نکاح سے دو اجنبی مرد و عورت کے مابین زوجیت کا رشتہ قائم ہوتا ہے اور ایک کے دوسرے پر حقوق عائد ہوتے ہیں، ایسے ہی ایمان والے آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ اخوت یعنی بھائی چارگی دو طرح کی ہوتی ہے: اخوت نسب، اخوت دین۔ اخوت نسب تو ایک ماں یا باپ سے پیدا ہونے والی اولاد کے درمیان ہوتی ہے، اور اخوت دین ایک مذہب کے ماننے والوں کے مابین، مگر ان دونوں میں سے اخوت دینی مضبوط ہوتی ہے۔ دینی اخوت کا تعلق دنیا میں بھی رہتا ہے اور آخرت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر سر دکھتا ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان احادیث میں تمام مسلمانوں کو ایک عمارت اور ایک جسم قرار دیا گیا ہے، یعنی جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑ کر یا عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے سے مل کر پوری عمارت کو مضبوط و مکمل کرتا ہے، یا جسم کے تمام اعضاء مل کر ایک انسان کو مکمل کرتے ہیں، ایسے ہی مومن ہیں جو افراد کے ڈھانچے میں رہتے ہوئے بھی ایک جسم اور ایک عمارت ہیں۔ اس رشتے کی بنا پر ان کے آپس میں ایک دوسرے پر کئی طرح کے حقوق و فرائض اور ذمہ داریاں آئی ہیں، جن کا احاطہ یہاں دشوار ہے۔ ان میں سے صرف چند کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا، مسلمانوں کی جان کی حفاظت دوسرے مسلمانوں پر ضروری ہے۔ جب کوئی شخص دوسرے مسلمانوں کی جان کے در پہ ہو اور اس پر ظلم کرے تو دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کی جان کی حفاظت کرے اور اس کو ظلم سے نجات دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے کسی مسلمان کی کسی منافق کے مقابلے میں حمایت کی اور اس کو بچایا تو اللہ تعالی ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو قیامت میں اس کو آتش دوزخ سے بچائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی بے آبروئی کے ارادے سے اس پر کوئی تہمت لگائے گا تو اللہ تعالی اس کو جہنم کے پل پر روک دے گا یہاں تک کہ وہ اس کی سزا بھگت لے۔ دوسرا، مسلمان مردوں اور عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی ایک دوسرے مسلمان پر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کوئی کسی مسلمان کو ایسی جگہ رسوا کرتا ہے جہاں اس کی آبرو اور عزت کی تنقیص ہو رہی ہو تو خدا بھی اس کو ایسے مقام پر رسوا کر دے گا جہاں اس کو مدد درکار ہو، اور جو کوئی کسی مسلمان کو ایسے موقع پر مدد کرے گا جہاں اس کی عزت و آبرو کی تنقیص ہو رہی ہو تو خدا اس کی مدد ایسے مقام پر کرے گا جہاں اس کو مدد مطلوب ہو۔ تیسرا، حفاظت ہے، اس لیے مسلمان کے اوپر جان و عزت کی حفاظت کے ساتھ دوسرے کے مال و دولت کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا آئینہ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے جو اس کی چیزوں کو بربادی سے بچاتا ہے اور اس کی غیر حاضری میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھا، ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ عیوب کو چھپائے، چاہے وہ عیب اپنے ہوں یا اپنے بھائی کے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے جب گناہ سرزد ہوا اور حد جاری کرانے کی خاطر جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا اگر تم اس کو اپنے کپڑے سے چھپا لیتے تو یہ تیرے لیے اچھا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں اترا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالی کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا اللہ تعالی اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ پانچواں، اگر دو مسلمانوں کے درمیان تعلقات خراب ہوں تو تیسرے مسلمان پر واجب ہے کہ ان کے آپس میں صلح کرا دے۔ دو مسلمانوں میں صلح کرانا افضل عبادت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو نماز، روزہ اور صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، دو آدمیوں میں صلح کرا دو، کیونکہ آپس کے تعلقات کی ناہمواری موڑنے والی ہے۔ چھٹا، ایک مومن کا دوسرے مومن پر اخلاقی طور پر یہ بھی حق ہے کہ اس کے لیے جائز امور میں سفارش کرے۔ سفارش سے اس کمزور آدمی کی مدد ہوتی ہے جو اپنی بات کسی تک پہنچانے پر قادر نہ ہو، گرچہ سفارش قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے والے آتے یا آپ سے مدد طلب کرتے تو آپ فرماتے کہ ان کی سفارش کرو، تمہیں اجر ملے گا، اللہ اپنے نبی کی زبانی جو چاہے گا فیصلہ کرائے گا۔ ساتواں، مسلمانوں کی اعانت و امداد اسلامی اخوت کا حق ہے۔ اعانت اس کی بھی کی جائے گی جو اپنے رشتہ دار ہوں اور اس کی بھی جو رشتہ دار نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو دشمن کے حوالے کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا خدا اس کی مدد کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی مشکل کو آسان اور اس کی مصیبت کو دور کرے گا تو خدا قیامت کے دن اس کی مشکل کو آسان کرے گا۔ آٹھواں، مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ تواضع سے پیش آئے اور تکبر نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالی فخر و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے کہ تم لوگ آپس میں تواضع اختیار کرو، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر سے پیش آئے۔ نواں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ ان میں کا صالح و نیک اپنے گنہگار بھائی کے لیے استغفار کرے اور عامت المسلمین کے لیے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسلمانوں کے حقوق میں سے 4 تمہارے اوپر لازم ہیں، اور وہ یہ کہ ان میں سے احسان کرنے والے کی مدد کرو، گنہگاروں کے لیے استغفار کرو اور غائب کے لیے دعا کرو اور توبہ کرنے والے سے محبت کرو۔ 10واں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ جب کوئی نصیحت کے لیے کہے تو اس کو نصیحت کرے، یا مشورہ طلب کرے تو مشورہ دے۔ اسی طرح مسلمانوں سے محبت کرنا اور ان کے ساتھ اخلاص سے پیش آنا بھی اخلاقی فریضہ ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر 3 چیزوں کے لیے بیعت کی: نماز، زکوٰۃ اور ہر مسلمان کے ساتھ اخلاص و محبت اور خیرخواہی کرنے کی۔ 11واں، اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کو محبت سے سلام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو اور ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت بڑھے گی، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ 12واں،
ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو ایذا دینے سے پرہیز کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ 13واں، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات چیت بند نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق جائز نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد جب دونوں میں آمنا سامنا ہو تو ان میں سے ایک کو سلام میں پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اگر دوسرے نے سلام کا جواب دیا تو دونوں کو ثواب ملے گا، ورنہ جو جواب نہ دے گا وہ گنہگار ہوگا۔ 14واں، جب کسی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کرنا، اور اگر وہ سلام کرے تو جواب دینا بھی اسلامی اخوت کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر مومن کا مومن پر 6 حق ہے۔ جب مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، اس کی وفات کے بعد جنازے میں شرکت کرنا، دعوت قبول کرنا، ملاقات کے وقت سلام کرنا، چھینک کا جواب دینا، اور غائبانہ یا موجودگی میں ان کی خیرخواہی کرنا۔ 15واں، مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ جب وہ مریض و بیمار ہو جائے تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرے، اور جب اس کی وفات ہو جائے تو اس کو غسل دے، کپڑے پہنائے اور جنازے کی نماز پڑھ کر اس کو دفن کرے۔ ان حقوق کے لیے کسی نسبی و خاندانی رشتے اور سابقہ تعلق و پہچان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نفس اسلام کا رشتہ کافی ہے۔ 16واں، اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کا اکرام کرے اور تواضع سے پیش آئے۔ روایت میں ہے، حضرت حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر کمزور و تواضع کرنے والا اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے۔ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ ہر تند خو، اکڑ کر چلنے والا اور متکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون اسلامی اخوت۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔